صبح و شام تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ سلطان باقرینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ میرے رحمت والے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان معظم کا مفہوم ہے کہ جو کوئی مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو بروز قیامت میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل آج ہم دین متین کے احکامات میں سے ایک اہم امر تیمم، اس کے ساتھ ساتھ اذان، ان کے ضروری مسائل سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیے، جس کا وضو نہ ہو یا غسل کی حاجت ہو، نہانے کی حاجت ہو اور پانی پر قدرت نہ رکھتا ہو تو وضو اور غسل کی جگہ تیمم کرے۔ یعنی پہلی جو اہم بات ہے کہ تیمم کا حکم کب ہوگا، کس وقت ہمارے لیے تیمم کرنا درست ہوگا، یہ یاد رکھیے۔ اس میں اہم صورت جو بنیادی مسئلہ وہ یہی ہے کہ اگر آدمی پر غسل واجب ہے یا وہ بے وضو ہے، اس نے غسل یا وضو کرنا ہے اور پانی پر قدرت نہیں رکھتا، اب اس کی مختلف صورتیں جو انشاءاللہ عز و جل ہم سنیں گے۔ تو جب پانی پر قدرت نہ رکھتا ہو تو وضو اور غسل کی جگہ تیمم کرے۔ پانی پر قدرت نہ ہونے کی چند صورتیں ہیں، یاد رکھیے۔ جو چند صورتیں ہیں، جو اعذار ہیں، مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے تیمم کرنا جائز ہو جائے گا، ان میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ ایسی بیماری ہو کہ وضو یا غسل کرنے سے اس کے زیادہ ہونے یا دیر میں اچھا ہونے کا صحیح اندیشہ ہو۔ وضو یا غسل کی حاجت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسی بیماری ہے کہ وضو یا غسل کرے گا تو اب اس کے ذہن میں یہ غالب گمان ہے کہ میری بیماری کی ڈیوریشن بڑھ جائے گی، دورانیہ بڑھ جائے گا اور میں دیر سے صحیح ہوں گا۔ اب اس کی بھی صورتیں ہیں، ایک تو ایک اس کا سابقہ تجربہ ہے کہ پہلے فلاں مرض میں نے غسل کیا تھا، وضو کیا تھا، اس کی وجہ سے وہ مرض طویل ہو گیا۔ مثال کے طور پر سردیوں کے بخار میں، اور جب بخار کی بہت زیادہ شدت ہو، اب ایسے وقت میں یہ عموماً یہ صورت درپیش آ سکتی ہے، ہمیشہ پیش آتی ہو ایسا ضروری نہیں، لیکن یہ صورت درپیش آ سکتی ہے۔ سردیوں میں شدید بخار ہے اور یہ ایسے مقام پہ ہے جو خطہ انتہائی سرد شمار کیا جاتا ہے،
اس مقام پر اسے غسل کی حاجت ہوئی، اور صبح کا جیسے وقت ہے تو ویسے ٹھنڈ بہت زیادہ شدید ہوتی ہے، ایسے میں یہ گرم پانی کے استعمال پر قادر نہیں. مثال کے طور پر وہاں گرم پانی کے اسباب موجود نہیں، گرم پانی موجود نہیں. اس نے گزشتہ جب اس کو بخار ہوا تھا اس موقع پر ٹھنڈے پانی سے شدید سردی میں صبح کے وقت غسل کیا، اور اس کا وہ بخار کئی دنوں پر محیط ہوا اور اس کی یہ بیماری بڑھ گئی. اس صورت میں چونکہ اس کا سابقہ تجربہ اور ایکسپیرینس موجود ہے، لہٰذا اس صورت میں جب اب بخار آیا وہی سابقہ کنڈیشنز ہیں، وہی کیفیات ہیں، تو اب اس کو غسل کی جگہ تیمم کرنے کی اجازت ہے. اسی طرح میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کا سابقہ تجربہ تو ایسا نہیں، یعنی پہلے اس طرح بیمار نہیں ہوا تھا، لیکن بعض اوقات طبیب ایسا بتاتے ہیں، طبیب ایسا ہو جو غیر فاسق ہو اور انتہائی حاذق طبیب ہو، ماہر طبیب ہو، اس نے اس طبیب سے رجوع کیا. بعض اوقات طبیب پرہیز بتاتے ہیں، تو طبیب نے ساتھ میں یہ پرہیز بھی بتایا کہ اگر تم نے غسل کیا یا ٹھنڈے پانی سے غسل کیا تو تمہاری بیماری طویل ہو جائے گی اور تم زیادہ آزمائش کا شکار ہو جاؤ گے. تو اس صورت میں نمبر ایک یہ تو یا تو اس کا سابقہ تجربہ تھا، نمبر دو یا کسی طبیب حاذق نے، قابل طبیب نے، قابل ڈاکٹر نے جو فاسق نہ ہو، اس نے کہہ دیا کہ پانی نقصان کرے گا، تو اس صورت میں تیمم کی اجازت ہوگی. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ضمناً ہم نے مسئلہ یہ بھی سن لیا، اگر کسی مقام پر ٹھنڈے پانی کے استعمال کی وجہ سے اس کے مرض کے دیر میں اچھا ہونے کا اندیشہ تھا یا بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ تھا، تو اب اس صورت میں اگر گرم پانی وہاں مہیا ہے، جیسے عموماً ہمارے باب المدینہ میں یا پاکستان کے دیگر شہروں میں جہاں گیس وغیرہ کی سہولت موجود ہے یا کسی بھی ذریعے سے گرم پانی کی سہولت ہمیں میسر ہے، تو اب اس صورت میں ایک شخص ہے کہ ٹھنڈے پانی سے غسل کرے گا تو اس صورت میں اس کے مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، لیکن گرم پانی سے اگر یہ غسل کرے گا تو اس کے مرض کے بڑھنے کا امکان اور اندیشہ نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے تیمم جائز نہیں ہوگا بلکہ گرم پانی استعمال کرنا پڑے گا. امید ہے یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح ایک صورت جو سفر میں عموماً گزشتہ ادوار میں، گزشتہ زمانوں میں جب لوگ سفر کرتے تھے اونٹوں پر، گھوڑوں پر، پیدل، اور بیابانوں اور صحراؤں کے اندر لوگ میلوں میل کا سفر کرتے، کئی دنوں مہینوں کے سفر کیا کرتے تھے، وہاں اسباب بالکل محدود ہوتے تھے، پانی کا ایک مشکیزہ ہے جس سے پئیں گے اور اسی سے وضو وغیرہ کریں گے، تو وہاں محدود اسباب ہوتے تھے. اب یہ اس دور میں زیادہ یہ صورتیں پیش آتی تھی، موجودہ دور میں یہ صورت بہت کم ہے کہ چاروں طرف ایک ایک میل تک پانی کا پتہ نہ ہو. ایک شخص ہے وہ کسی مقام پر موجود ہے، اس کے پاس پانی موجود نہیں، اور چاروں طرف ایک ایک میل، جو اس کے دائرہ لگا لیں، اس دائرے کے حساب سے ایک میل دائیں، ایک میل بائیں، ایک میل سامنے، ایک میل پیچھے، یہ چاروں طرف ایک میل تک اگر پانی نہ ہو تو اس صورت میں اس شخص کے لیے تیمم کی اجازت ہوگی. البتہ اگر گمان ہے کہ ایک میل کے اندر پانی مل جائے گا، یعنی مثال کے طور پر یہ شخص کسی ایسے مقام پہ ہے جہاں پانی کے اثرات نظر آتے ہیں، جیسے ہریالی ہے، سبزہ ہے، جیسے ایسے مقامات پہ سبزہ ہوگا، ہریالی ہوگا، وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ پانی کے بھی ذخائر موجود ہوں گے. یا گزشتہ دور میں جب لوگ سفر کرتے تھے تو صحرا میں جہاں سفر کرتے، دور دراز مقام پہ جا رہے ہیں، اب پانی کا نام و نشان نہیں ہے، تو وہ عام طور پہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے، جہاں پر پرندے وغیرہ گھوم رہے ہوتے تو وہاں ان کو یہ پتہ چل جاتا کہ پرندے عام طور پہ یہ ایسے مقامات پہ پانی کی تلاش میں آتے ہیں، تو جس جگہ پہ پرندوں کے جھنڈ یا غول نظر آتے تھے تو وہاں سے ان کو پتہ چل جاتا کہ اس کے نیچے یا ارد گرد پانی مل جائے گا. اب اگر کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ جس ذریعے سے اس کو یہ گمان ہو رہا ہے کہ مجھے ایک میل کے اندر اندر پانی مل جائے گا، ایک میل کے اندر اندر پانی مل جائے گا، تو اب اس کے لیے پانی کی تلاش کرنا ضروری ہے، اگرچہ کہ پانی پاس موجود نہیں، لیکن گمان ہے کہ پانی مل جائے گا،
تو اب اس صورت میں پانی کی تلاش کرنا ضروری ہے. اس صورت میں بغیر پانی تلاش کیے تیمم کیے نماز پڑھ لی تو یہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا. تیسری صورت شدید سردی میں وضو یا غسل سے ضرر. پہلی صورت جو بیان ہوئی تھی وہ بیمار کے بارے میں تھی. کوئی مریض ہے, اس کے مرض کنڈیشن کوئی بھی ہو, اس کے مرض کے تاخیر سے اچھا ہونے کا اندیشہ. یہاں یہ صورت ہے کہ یہ شخص مریض ہے یا غیر مریض, کوئی بھی شخص ہو, شدید سردی ہے اور اس شدید سردی میں وضو یا غسل کرے گا تو اب اس کے ٹھنڈے پانی استعمال کرنے کی وجہ سے اتنا ضرر اور نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے کہ یہ مر جائے گا یا بیمار پڑ جائے گا, اور اس کے پاس کوئی ایسی چیز بھی نہیں کہ یہ مثال کے طور پر بہت ٹھنڈا پانی ہے, وضو کر کے تو اس کے بعد نماز پڑھے اور جلدی سے لحاف کے اندر گھس جائے, یا پھر لکڑیاں وغیرہ جلا کر وہ اپنے جسم کو گرم کر لے. ایسی صورت نہیں. مثال کے طور پر سیاچن گلیشیئر یا جو بہت زیادہ ایسے مقامات ہیں جہاں برف باری ہوتی ہے, وہاں پر اگر کوئی شخص موجود ہے, گرم پانی کے اسباب بھی نہیں, یہ عام حالت کے اندر ہے, مریض نہیں ہے, لیکن اس سے یہ لگتا ہے کہ میں ٹھنڈے پانی سے وضو کروں گا یا ٹھنڈے پانی سے غسل کروں گا تو میرا کوئی عضو ضائع ہو جائے گا, ہاتھ شل ہو جائیں گے, یا میں بیمار پڑ جاؤں گا, یا پھر میں مر جاؤں گا. اس طرح کی جب کیفیات ہوں تو اس صورت میں تیمم کی اجازت ہوگی. اسی طرح میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, نماز جنازہ فوت ہونے کا خوف. ایک صورت ہے نماز جنازہ فوت ہونے کا خوف. اس میں یاد رکھیے گا کہ ولی نے جس کو نماز پڑھانے کی اجازت دی ہو اسے تیمم جائز نہیں. ولی میت کا قریبی رشتہ دار جو شریعت مطہرہ نے اس کی کچھ ترتیب رکھی ہے, ہم آسانی کے لیے سمجھ لیتے ہیں کہ باپ فوت ہو گیا تو بیٹا اس کا ولی اقرب ہے, وہ قریبی ولی ہے کہ جسے جنازہ پڑھانے کا اختیار ہے. اب ولی اقرب ہے, مثال کے طور پر باپ فوت ہو گیا, بیٹا موجود ہے, اس نے کسی کو نماز پڑھانے کی اجازت دی اور نماز جنازہ بالکل تیار ہے, تو اب اس شخص کو جسے نماز جنازہ پڑھانے کا اختیار دیا گیا, یہ اگر بے وضو تھا تو اب اس کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا. اس کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا, بلکہ اس کے لیے لازم ہے کہ وضو وغیرہ کرے پھر نماز جنازہ پڑھائے. اور اگر ولی خود ہے, یعنی بیٹا ہے, جنازہ تیار ہے, جنازہ پڑھایا جا رہا ہے, وہی کوئی دوسرا شخص پڑھا رہا ہے, اب اس بیٹے کا وضو نہیں ہے اور اسے پتا ہے کہ جنازہ پڑھانے والا شخص نماز جنازہ پڑھا دے گا, میری تکبیرات نکل جائیں گی, نماز جنازہ فوت ہو جائے گی, تو اس صورت میں ولی کو تیمم کر کے نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے. مسئلہ پھر سن لیجئے, دو صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ ولی نے کسی اور شخص کو جنازہ پڑھانے کی اجازت دی, یہ بے وضو ہے, تو اب اس صورت میں اس کے لیے جائز نہیں کہ یہ نماز جنازہ تیمم کر کے پڑھے, بغیر وضو کے پڑھے, اس کے لیے جائز نہیں. اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وضو کرے. اور اگر ولی تھا, چونکہ ولی کا حق قریب ہے میت سے, اب اس نے کسی اور کو کھڑا کر دیا, یہ اس کی مرضی. اب اگر ولی کا وضو نہیں تھا اور یہ وضو کرنے میں مشغول ہوگا تو نماز جنازہ فوت ہو جائے گی, یعنی اس کی تکبیرات ساری کی ساری نکل جائیں گی. تو اس صورت میں ولی کے لیے اجازت ہے کہ وہ تیمم کرے بغیر وضو کے, یعنی وضو نہ کرے, تیمم کرے. اس صورت میں یہ نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے. اور اگر ولی کو گمان ہے کہ میں وضو کے فرائض پورے کر لوں گا لیکن مجھے ایک آدھ تکبیر مل جائے گی, آخری تکبیر میں شامل ہو جاؤں گا, تو اب اس صورت میں ولی کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ تیمم کرے. ولی کے لیے اس صورت میں ضروری ہوگا کہ وہ وضو کرے اور پھر نماز جنازہ ادا کرے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اسی طرح تیمم کے اجازت کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ کوئی شخص مسجد میں سویا ہوا تھا, اسے غسل کی حاجت ہو گئی,
تو آنکھ کھلتے ہی جہاں سویا تھا وہیں فوراً تیمم کر کے نکل آئے. تاخیر کرنا حرام ہے. یہ صورتیں مسجد میں سونے والوں کو درپیش آ سکتی ہیں، مدنی قافلے میں سفر کرنے والوں کو درپیش آ سکتی ہیں، رمضان میں جو اعتکاف کرتے ہیں ان کو یہ صورتیں درپیش آ سکتی ہیں. لہٰذا ان کے لیے مسئلہ سیکھنا ضروری ہوگا. تو اس ذہن میں رکھیے، اگر مسجد میں سوئے ہوئے تھے، اب جاگے تو پتہ چلا کہ غسل واجب ہو چکا ہے، اب اس کے لیے لازم ہے، فوراً اس پر ضروری ہے کہ تیمم اسی مقام پر کر لے. تیمم کیسے ہوتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، کس چیز سے تیمم کرنا جائز ہے، انشاءاللہ وہ بھی عرض کیا جائے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ فوراً تیمم کرے اور تیمم کر کے مسجد سے باہر نکل آئے. اور اس کے لیے تاخیر کرنا، دیر کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے. تو یہ ضروری ہے کہ فوراً اسی مقام پہ جہاں اٹھا پتہ چلا غسل واجب ہو گیا فوراً تیمم کرے، اور تیمم کرتے ہی فوراً یہ شخص مسجد سے نکل جائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح قرآن مجید چھونے کے لیے یا سجدہ تلاوت یا سجدہ شکر کے لیے تیمم جائز نہیں جبکہ پانی پر قدرت ہو. اب مثال کے طور پر ایک شخص نارمل حالات کے اندر ہے، یہ قرآن چھونا چاہتا ہے، تو اب قرآن چھونے کے لیے اسے تیمم کی اجازت نہیں جبکہ پانی موجود. اور سفر کے اندر ہے، کسی ایسے مقام پہ جو ہم نے شرائط سنی کہ اس شخص پر تیمم کی جواز کی شریعت اجازت دے رہی ہے. کسی سرد علاقے کے اندر ہے، سفر کے اندر ہے، پانی نہیں مل رہا، شریعت اجازت دے رہی ہے کہ یہ شخص تیمم کر سکتا ہے. وہاں ضرورت تھی، تو اب جہاں ضرورت ثابت ہو جائے وہاں نماز پڑھنا بھی جائز ہو جائے گا تیمم کر کے، اور وہاں قرآن چھونا یہ بھی جائز ہو جائے گا. لیکن جہاں ضرورت نہیں ہے یا جہاں پر پانی موجود ہے تو اس صورت میں تیمم کی اجازت نہیں ہوگی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح وقت اتنا تنگ ہو گیا کہ وضو یا غسل کرے گا تو نماز قضا ہو جائے گی. وقت اتنا تنگ ہو گیا کہ وضو یا غسل کرے گا تو نماز قضا ہو جائے گی. وقت اتنا تنگ ہو گیا کہ وضو یا غسل کرے گا تو نماز قضا ہو جائے گی، تو چاہیے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، تو چاہیے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، تو چاہیے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، پھر وضو یا غسل کر کے اعادہ کرنا لازم ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ صورت وہاں پیش آ سکتی ہے. مثال کے طور پر ایک شخص سو رہا تھا، غسل واجب ہو گیا، ایسے وقت میں اٹھا کہ نماز کا آخری وقت ہے، اب یہ غسل کرنے جاتا ہے تو نماز چلی جائے گی. اب اس کے لیے شریعت مطہرہ نے یہ اجازت دی ہے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، بعد میں وہ غسل کرے گا اور نماز کا اعادہ کرے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بھی مسئلہ ذہن میں رہے کہ وضو اور غسل دونوں میں تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے. وضو اور غسل دونوں میں تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے. تیمم کے فرائض: نمبر 1 نیت، نمبر 2 سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا، نمبر 3 کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا. نمبر 1 نیت، نمبر 2 سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا، نمبر 3 کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا. آئیے تیمم کا طریقہ بھی سن لیتے ہیں. سب سے پہلے تیمم کی نیت کیجئے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے بھی کہہ لیں تو بہتر ہے. مثلا یوں کہیے: بے وضوئی یا بے غسلی یا دونوں سے پاکی حاصل کرنے اور نماز جائز ہونے کے لیے تیمم کرتا ہوں. ایک شخص بے وضو ہے تو یوں نیت کرے کہ میں جو بے وضوئی ہے مجھ پر، میں بے وضو ہوں، یہ حالت ہے، اور یہ جو حالت کہلائے گی بے وضو ہونا، یہ بے وضوئی کہلاتا ہے.
تو بے وضوئی کی جو حالت مجھ پر طاری ہے اس سے پاکی حاصل کرنے اور نماز جائز ہونے کے لیے تیمم کرتا ہوں۔ اسی طرح بے غسلہ ہے تو یوں کہے کہ بے غسلہ پن، یہ جو مجھ پر ایک کیفیت طاری ہے، حالت طاری ہے، میں اس بے غسلے پن سے پاکی حاصل کرنے اور نماز جائز ہونے کے لیے تیمم کرتا ہوں۔ تو چونکہ تیمم کے اندر نیت یہ فرض ہے، لہٰذا اس صورت میں یہ ہمیں نیت اس انداز میں کر لینی چاہیے۔ ویسے تو نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں ارادہ ہے کہ میں تیمم کر رہا ہوں، تو جب بھی تیمم ہو جائے گا۔ ہاں البتہ اگر بغیر نیت کے کوئی شخص مٹی پر ہاتھ الٹ پلٹ کر لیتا ہے اور پھر منہ پر پھیر لیتا ہے، ہاتھوں پر پھیر لیتا ہے، تو چونکہ نیت نہیں تھی، ایک اہم فرض نہیں پایا گیا، لہٰذا تیمم نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے نیت کرنی ہے، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ کر کے یعنی پھیلا کر کسی ایسی پاک چیز پر جو زمین کی قسم سے ہو ہاتھ مار کر لوٹ لیجئے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ کر کے کسی ایسی پاک چیز پر مارنی ہے کہ جو زمین کی جنس سے ہو۔ اب زمین کی جنس کیا ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم سنیں گے۔ تو زمین کی جنس سے کوئی چیز ہو، اس پر دونوں ہاتھوں کو کھول کر انگلیوں کو کشادہ کر کے اس طریقے سے اس پر اپنے ہاتھوں کو رکھیں گے اور ہاتھ آگے پیچھے اس سے حرکت کریں گے۔ اگر زیادہ گرد لگ جائے تو جھاڑ لیجئے اور اس سے سارے منہ کا اس طرح مسح کیجئے کہ کوئی حصہ رہ نہ جائے۔ اگر بال برابر بھی کوئی جگہ رہ گئی تو تیمم نہ ہوگا۔ تیمم کے اندر پہلی چیز تھی نیت، اس کے بعد ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین کی کوئی جنس سے کوئی چیز ہو اس پر رکھ کر ہاتھوں کو حرکت دینا، جیسے مٹی وغیرہ ہے زمین کی جنس سے ہے تو اس پہ حرکت دیں گے۔ اس کے بعد اپنے پورے چہرے پر یہ جو ہاتھ ہیں ان ہاتھوں کا پھیر لینا، اس سے ہاتھوں سے مسح کرنا اس طریقے سے کرنا ہے کہ پیشانی کے مقام پر جہاں عادتاً بال جمنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ پورے کا پورا درمیانی حصہ چہرہ کہلاتا ہے۔ اب یہ جو ہاتھ ہم نے زمین کی جو جنس سے چیز تھی اس پر مارے، تو اس کے بعد ہم نے اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے اس طرح اپنے چہرے پر پھیرنا ہے کہ بال برابر بھی کوئی حصہ باقی نہ رہے۔ اس میں خاص طور پہ یہ جو آنکھیں ہیں، آنکھوں کے جو پپوٹے ہیں، ہم اگر زور سے آنکھیں بھینچیں گے تو اس میں یہ لائنیں باقی رہ جائیں گی۔ اس میں احتیاط کرنی ہے کہ آنکھیں نارمل کنڈیشن پہ بند رہیں گی اور اچھی طرح آنکھوں کا یہ جو ڈھیلے اوپر کا مقام ہے اس پر اچھے طریقے سے ہاتھ پھیرنا ہے، اور اس کے علاوہ یہ پیشانی، پھر ناک کا یہ حصہ، ناک کا یہ آگے کا نیچے کا حصہ، اور یہ جو ہاں مونچھوں کے بال ہوتے ہیں یہ مقام، جو ہونٹوں کا بالائی حصہ ہے، اس طرح یہ پورے مقام پر اچھے طریقے سے ہاتھ پھیرنا۔ اس میں یہ ذہن میں رہے کہ ہو سکتا ہے کسی کو ذہن میں آئے کہ اچھے طریقے سے پورے چہرے پر مٹی لگانا یہ لازم ہے یا پورے دونوں بازوؤں پر مٹی لگانا لازم ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ فقط جو ہاتھ ہم نے مس کیے تھے ان ہاتھوں کا چہرے پر اس طریقے سے مس کرنا لازم ہے کہ کوئی مقام بھی بال برابر جگہ بھی باقی نہ رہے۔ جس طرح ہم وضو میں چہرہ دھوتے ہیں بعین ہی، اسی طرح ہم تیمم کے اندر اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے چہرے کا مسح کریں گے۔ اسی طرح پھر دوسری بات، زمین پر ہاتھ ماریں گے اور دونوں ہاتھوں کا ناخنوں سے لے کر کوہنیوں سمیت مسح کریں گے۔ اس کا طریقہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنی نماز کے احکام نامی کتاب، اس میں امیر اہل سنت نے یہ باقاعدہ رسالے مرتب فرمائے غسل کا طریقہ، اس میں تیمم کا تفصیلی طریقہ اور فرائض امیر اہل سنت نے ذکر فرمائے ہیں۔ آپ اس رسالے کا بھی مطالعہ فرمائیے۔ نماز کے احکام یہ امیر اہل سنت کی معناز تالیف ہے جو نماز جیسے اہم فرض اس کے متعلقہ مسائل سے آگاہی کے لیے، اس میں وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، تیمم کے مسائل، نماز کے مسائل، نماز جنازہ کے مسائل، عیدین کے مسائل، سفر کی نماز کے مسائل، اسی طرح مختلف مسائل امیر اہل سنت نے اس کتاب میں جمع فرمائے ہیں۔ تو اس میں امیر اہل سنت نے تیمم کا یہ طریقہ بھی تفصیل کے ساتھ تحریر فرمایا۔ چنانچہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ
اپنے سب سے پہلے چونکہ دائیں ہاتھ کی طرف سے ابتدا کرنی ہے، اپنے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے علاوہ 4 انگلیوں کا پیٹ سیدھے ہاتھ کی پشت پر رکھیے. اس طریقے سے یہ انگلیوں کا پیٹ ہے، سیدھے ہاتھ کی پشت پر رکھیں گے اور انگلیوں کے سروں سے، یعنی یہ جو انگلیوں کے ناخن ہیں ہمارے، یہاں سے لے کر یہ کوہنیوں تک لے جائیں گے، یہاں کونی تک لے کے جائیں گے. پھر وہاں سے الٹے ہی ہاتھ کی ہتھیلی سے سیدھے ہاتھ کے پیٹ کو مس کرتے ہوئے گٹے تک لائیے. اب یہ طریقہ دیکھ لیجئے، جو ہم نے زمین کی جنس سے چیز تھی اس پر ہم نے ہاتھ مارے، انگلیاں کشادہ ہونی چاہیے. اس میں اب ہم نے اپنے بایاں ہاتھ جو لیفٹ ہینڈ ہے اس کو اپنے دائیں ہاتھ رائٹ ہینڈ کے الٹے حصے پر رکھا جہاں انگلیوں کے ناخن ہیں. یہاں سے ہم اس کو شروع کریں گے اور یہ انگلیوں کا جو پیٹ ہے یہ ہمارے الٹے ہاتھ کی انگلیوں کا پیٹ سیدھے ہاتھ کی پشت پر چلے گا. اس طریقے سے یہ ہم کونی تک لے کر جائیں گے، پورا مکمل ہاتھ پھیریں گے کونیوں تک، اور پھر اس کے بعد ہم گھما کے لائیں گے تو اس کو ہمارے یہ سیدھے ہاتھ کا اندر کی جانب کا حصہ ہے، ہم اس پر انگلیوں کا یہی پیٹ جو ہے یہ پھیرتے ہوئے یہاں لے کر آئیں گے. ہمارا جو انگوٹھا ہے اس کی پوزیشن ایسی رہے گی کہ یہ سائیڈ سے یوں اس طریقے سے مس کرتا ہوا آئے گا، اور یوں ہوگا کہ بال برابر جگہ بھی باقی نہ رہے. اس میں یہ احتیاط لازم ملحوظ رکھنی ہے. تو اس میں یہ بہتر طریقہ بتایا گا، ضروری نہیں آپ ایسے ہی کریں، ہر وہ طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں جس سے مکمل مسح کی صورت ادا ہو جائے. مسح کرنا یہ فرض ہے. اب جس طریقے سے مسح آپ کے لیے آسان ہو اس طریقے سے اس انداز پہ مسح کیجئے کہ بال برابر جگہ بھی نہ چہرے سے اور نہ ہی ہاتھوں سے باقی رہے. اسی طرح امیر علیہ سنت فرماتے ہیں، اور پھر وہاں سے یعنی آپ نے ہاتھ کونیوں تک لے کر گئے، وہاں سے الٹے ہی ہاتھ کی ہتھیلی سے سیدھے ہاتھ کے پیٹ کو مس کرتے ہوئے گٹے تک لائیے، اور الٹے انگوٹھے کے پیٹ سے سیدھے انگوٹھے کی پشت کا مسح کیجئے. یہاں اس طریقے سے، چونکہ یہ ہاتھ یہ پہلے ہم نے زمین کی جنس سے جو چیز تھی اس پر ہم نے ٹچ کر لیے تھے، لہٰذا اس کی اب حاجت نہیں ہے. تو یہ طریقہ کار ہے. امیر اہل سنت مزید فرماتے ہیں اگر ایک دم پوری ہتھیلی اور انگلیوں سے مسح کر لیا جب بھی تیمم ہو گیا، چاہے کوہنی سے انگلیوں کی طرف لائے یا انگلیوں سے کوہنی کی طرف لے گئے، مگر سنت کے خلاف ہوا، تیمم میں سر اور پاؤں کا مسح نہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تو تیمم کے فرائض اور تیمم کا طریقہ. اب آئیے تیمم کس چیز سے ہوتا ہے، زمین کی جنس جو کہا گیا اس سے کیا مراد ہے، اس کے متعلق کچھ سنتے ہیں. یاد رکھیے، جو چیز آگ سے جل کر راکھ ہوتی ہے، نہ پگھلتی ہے نہ نرم ہوتی ہے، وہ زمین کی جنس سے ہے. یعنی ایسی چیز جو نہ جل کر راکھ ہو، نہ ہی جلانے سے پگھلے، نہ ہی نرم ہو. 3 صورتیں، جل کر راکھ نہ ہو، پگھلے بھی نہ اور نرم بھی نہ ہو، وہ چیز زمین کی جنس سے کہلاتی. یعنی جنس سے مراد قسم، تو یہ چیز زمین کی قسم سے کہلائے گی. تو وہ چیزیں جو زمین کی جنس سے ہوں، زمین کی قسم سے تعلق رکھتی ہوں، ان کی یہ نشانی فقہا نے بیان فرمائی کہ جلانے سے وہ راکھ نہیں ہوں گی، اسی طرح جلانے سے وہ پگھلیں گی نہیں، اور جلانے سے وہ نرم بھی نہیں ہوں گی. ان سے تیمم جائز ہے. اس میں ریتا، چونا، سرما، گندک، پتھر، زبرجد، فیروزہ، عقیق وغیرہ جواہر، یہ جو قیمتی پتھر ہیں یہ بھی اس میں شامل ہیں، چونکہ معدنیات میں شمار کیے جاتے ہیں، زمین سے نکالے جاتے ہیں، اور یہ جلانے سے نہ جلتے ہیں، نہ ہی پگھلتے ہیں، اور نہ ہی یہ نرم پڑتے ہیں. اسی طرح جو چونا وغیرہ عام طور پہ کیا جاتا ہے یہ بھی اسی جنس سے. ماربل جو ہے یہ بھی اسی جنس سے، جبکہ اس کے اوپر کوئی پالش وغیرہ ایسی چیز سے نہ کی گئی ہو جو زمین کی جنس سے نہ ہو. اسی طرح پکی اینٹ، چینی یا مٹی کے برتن سے تیمم جائز ہے. پکی اینٹ، چینی یا مٹی کے برتن سے تیمم جائز ہے. ہاں اگر ان پر کسی ایسی چیز کا جرم یعنی جسم یا طے ہو جو جن سے زمین سے نہیں، مثلا کانچ کا جرم ہو تو تیمم جائز نہیں. بعض آج کل ٹیکنالوجیز اس طرح کی ہیں کہ
ہوتا وہ پتھر ہے، اس کے اوپر وہ پالش اور فنیشنگ کے لیے وہ اس طرح کی چیزیں چڑھا دیتے ہیں جو زمین کی جنس سے نہیں ہوتی. تو اگر تو وہ ایسے کیمیکلز وغیرہ استعمال ہوتے ہیں، ایسی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، ایسی پالش استعمال ہوتی ہے جس کا جرم ماربل پر آ جاتا ہے، جس کا جرم ٹائل پر آ جاتا ہے، اور وہ ہے زمین کی جنس سے نہیں، جیسے کانچ وغیرہ، تو اب اس سے تیمم جائز نہیں ہوگا. اور جس مٹی سے یا پتھر وغیرہ سے تیمم کیا جائے اس کا فی نفسی ہی پاک ہونا ضروری ہے. یعنی نہ اس پر کسی نجاست کا اثر ہو، نہ یہ ہو کہ صرف خشک ہونے سے نجاست کا اثر جاتا رہے. یہ بھی اہم مسئلہ ہے کہ اگر فرش ہے نارمل، جیسے فرش ہمارے یہاں ڈالا جاتا ہے، اگر یہ فرش ایسا ہے کہ جو پاک ہے، اب اس صورت میں چونکہ زمین کی جنس سے اس میں اشیاء استعمال ہوتی ہیں، تو اب اس صورت میں اس سے تیمم جائز ہو جائے گا، لیکن اس پر نجاست کا اثر نہ ہو، یا پھر ایسا نہ ہو کہ نجاست وہاں پر تھی لیکن وہ نجاست خشک ہونے سے اس کا اثر گیا، تو اس صورت میں اس سے تیمم جائز نہیں ہوگا. مثال کے طور پر بچے بعض اوقات پیشاب کر دیتے ہیں فرش پر، اب یہ فرش جو ہے یہ خشک ہونے سے پاک تو ہو جائے گا، لیکن اس پر نماز پڑھنا جائز، لیکن اس سے تیمم کرنا درست نہیں ہوگا. تو یہ بعض احکام ہیں جن میں بسا اوقات فرق آ جاتا ہے، تو ان کو بھی ملحوظ رکھنا پڑے گا. اگر لکڑی ہے، کپڑا یا دری وغیرہ، اس پر اتنی گرد ہے کہ ہاتھ مارنے سے انگلیوں کا نشان بن جائے تو اس سے تیمم جائز ہے. مثال کے طور پر ایسی چیز ہے جس سے فی نفسی تیمم جائز نہیں تھا، کپڑا ہے، کپڑے سے تیمم جائز نہیں اس لیے کہ جل کے راکھ ہو جائے گا. اب کپڑے کے اوپر پڑے پڑے گرد آ گئی، اب وہ ہاتھ ماریں تو گرد اڑتی ہے، تو اب اس صورت میں اس کپڑے پر چونکہ مٹی پائی گئی جو مٹی زمین کی جنس سے ہے، لہٰذا اس صورت میں اس کپڑے پر ہاتھ مار کر تیمم کرنا جائز ہے. چونا مٹی یا اینٹوں کی دیوار، خواہ گھر کی ہو یا مسجد کی، اس سے تیمم جائز ہے، مگر اس پر آئل پینٹ، پلاسٹک پینٹ اور میٹ فنش یا وال پیپر وغیرہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو جن سے زمین کے علاوہ ہو. دیوار پر ماربل وغیرہ ہو تو کوئی حرج نہیں، تو اگر ماربل لگا ہوا دیوار پر تو اس سے تیمم ہو جائے گا. اگر اسی طرح دیوار پر پلستر ہوا، اس پر چونا کر دیا گیا تو یہ چونا زمین کی جنس ہے، اس سے تیمم جائز ہے. لیکن اگر اس پر آئل پینٹ ہے یا وال پیپر وغیرہ، اس طرح کہ آج کل یہ چیزیں کیمیکلز وغیرہ ملتے ہیں جو فنیشنگ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جو زمین کی جنس سے نہیں ہیں، تو اس صورت میں ان سے تیمم جائز نہیں ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا تیمم کی سنتیں بھی ہیں؟ جی، تیمم کرتے ہوئے بعض سنتوں کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے. فرائض اگرچہ کہ 3 ہی ہیں، ان کے ادا کرنے سے تیمم ہو جائے گا، لیکن تیمم کی سنتیں ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے غسل کا طریقہ میں تیمم کی 10 سنتیں بیان فرمائیں. چنانچہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ تیمم کی 10 سنتیں: نمبر 1 بسم اللہ شریف کہنا، نمبر 2 ہاتھوں کو زمین پر مارنا، نمبر 4 انگلیاں کھلی رکھنا، نمبر 5 ہاتھوں کو جھاڑ لینا. ہاتھوں کو جھاڑ لینا یعنی ایک ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ سے جڑ کو دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ پر مارنا. اس طریقے سے ماریں گے. اگر مٹی وغیرہ زیادہ لگ جائے تو ہاتھوں کو جھاڑیں گے اس انداز میں کہ ایک ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ کو دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ پر مارنا، مگر اس میں احتیاط رہے کہ اس میں وہ آواز جو ہے وہ پیدا نہ ہو. نمبر 6 پہلے منہ کا پھر ہاتھوں کا مسح کرنا. نمبر 7 دونوں کا مسح پے در پے کرنا. پہلے منہ کا مسح کیا تو فوراً ہاتھوں کا بھی مسح متصل کر لیا. دونوں کا مسح پے در پے کرنا. نمبر 8 پہلے سیدھے ہاتھ پھر الٹے ہاتھ کا مسح کرنا. تو چونکہ جو با کرامت کام ہوں، با عزت کام ہوں، جو معزز کام کیے جاتے ہیں عام طور پر وہ دائیں ہاتھ سے کیے جاتے ہیں، دائیں ہاتھ کی طرف سے ابتدا کی جاتی ہے، تو لہٰذا
ان کاموں میں دائیں ہاتھ سے ابتدا کرنا یہ سنت ہے، اس لیے جب تیمم کریں گے تو پہلے دائیں ہاتھ کا پھر بائیں ہاتھ کا مسح کریں گے۔ نمبر 9، داڑھی کا خلال کرنا، داڑھی کا خلال کرنا۔ نمبر 10، انگلیوں کا خلال کرنا جب کہ غبار پہنچ گیا ہو، تو اگر وہ غبار ہے جو پہنچ چکا ہے، جیسے آپ نے مٹی وغیرہ پہ ہاتھ مارے تھے تو مٹی جیسے عام طور پہ یہ اٹھتی ہے تو یہ انگلیوں کے بیچ کے مقامات میں پہنچ جائے گی، لیکن اگر آپ نے ہاتھ مارے مٹی نہیں پہنچی یا کسی اور ایسی چیز سے کر رہے ہیں، جیسے خالی پتھر تھا پتھر پہ ہاتھ پھیر لیا، اب یہاں پہ غبار چونکہ نہیں پہنچے گا لہٰذا اس صورت میں خلال فرض ہے، تو خلال کے لیے دوبارہ زمین پر ہاتھ مارنا ضروری نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کل جب سفر وغیرہ ہوتا ہے تو بسیں بھی اب ایئر کنڈیشن ہوتی ہیں، ٹرین کا سفر بھی اگر دیکھا جائے تو بعض اس میں کوچز ایئر کنڈیشن ہوتی ہیں، جہاز کا سفر ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے ان میں اکثر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو زمین کی جنس نہیں ہوتی، اور چونکہ صفائی کا بھی اہتمام ہوتا ہے لہذا گرد وغیرہ بھی نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں اگر تیمم کرنا ہو تو کیا آسان صورت ہو، اس کے متعلق فرمائیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے اور بہت اچھی توجہ دلائی۔ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ جیسے لانگ ڈرائیو پر ہیں، کسی ایک شہر سے دوسرے شہر کے سفر پہ ہیں، ایئر کنڈیشن کوچز عام طور پہ چلتی ہیں، اسی طرح ٹرین کے اکانومی کلاس کے نہیں کسی اور کلاس کے ڈبے میں سفر کر رہے ہوں، یا پھر کسی اور ملک میں سفر کر رہے ہیں جہاں پہ انتظامات اس طرح کے ہیں کہ عام طور پہ وہاں یہ ٹرینیں کھلی نہیں ہوتی، اسی طرح ہوائی جہاز کا سفر کر رہے ہیں، اس دوران نماز کا وقت آ گیا اور پانی کے استعمال پر بھی قادر نہیں ہیں، وضو نہیں کر سکتے، اس صورت میں اب جیسا کہ سوال کیا گیا کہ عام طور پہ ارد گرد ایسی اشیاء ہوتی ہیں جن سے تیمم بھی نہیں ہو سکتا، تو کیا کیا جائے؟ تو اس میں ایک بہترین صورت سمجھ میں آتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مٹی کے برتن استعمال فرمائے، اور یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، یہ آپ کی مدنی سوچ ہے کہ جس مدنی سوچ کی برکت سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی سنتیں جن پر عمل کا عوام تو عوام خواص میں بھی تصور نہیں تھا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایسی چیزوں اور ایسی سنتوں پر عمل کا ہمیں مدنی ذہن عطا فرمایا۔ تو امیر اہل سنت نے مٹی کے برتن استعمال کرنے کا مدنی ذہن عطا فرمایا۔ مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام بھی ہے کہ کیا آج آپ نے کھانا کھاتے ہوئے مٹی کے برتن استعمال فرمائے، تو یہ الحمدللہ سرکار کی سنت سے محبت بھی ہے، جتنی سرکار کی سنت سے محبت زیادہ ہوگی اتنی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت بھی بڑھے گی۔ تو زے نصیب مٹی کے برتن اپنے ساتھ رکھیں، ایک کم از کم پیالہ لے لیں جس میں سنت کی نیت سے موقع ملے، جہاں سفر میں کسی مقام پہ رکے ہوئے ہیں تو وہاں پانی پی لیں۔ یہ مٹی کا پیالہ جس کے اوپر کوٹنگ نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر جرم دار چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کی مٹی کی اصل حیت چھپ جائے، تو اس صورت میں اس پر آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اب یہ مٹی ہے زمین کی جنس سے ہے، میں نے پہلے عرض کیا مٹی کا ہونا ضروری نہیں کہ مٹی ہی ہوگی جبھی تیمم ہوگا، ایسی چیز جو زمین کی جنس سے ہو اس سے آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ تو یہ مٹی کا پیالہ ہے، یہ اپنی اصل حیت پر ہے، اس پر کوئی کوٹنگ یا پالش نہیں ہوئی، جبکہ یہ جو مٹی کا پیالہ میرے دائیں ہاتھ کی طرف رکھا ہے اس مٹی کے پیالے پر یہ کوٹنگ ہو چکی ہے، یہ جرم ہے، اب اس سے تیمم کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو زمین کی جنس کے علاوہ ہے، اس پر یہ خوشنما کرنے کے لیے اس کو یہ کوٹنگ کی جاتی ہے، جبکہ یہ اپنی اصل حیت پر ہے، اس سے تیمم کرنا جائز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، مدنی انعامات پر عمل کا جو ہمیں شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مدنی ذہن عطا فرمایا، اللہ تعالی ہمیں سرکار کی سنت سے محبت اور مدنی انعامات پر عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شرعی احکام میں سے ایک اہم امر تیمم، ہم نے اس کے بارے میں چند چیدہ مسائل سنے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ تمام مسائل کا احاطہ یہ 1 ڈیڑھ 2 گھنٹے کی نشست میں نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ایسے مسائل ہیں
جو ہمیں زندگی کے کسی نہ کسی مقام پر پیش آتے رہتے ہیں. تو لہٰذا یہ چونکہ نجاستوں کا علم حاصل کرنا، طہارت کے مسائل سیکھنا یہ ہم پر لازم ہے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ تیمم کے ان مسائل کی مکمل طور پر معرفت حاصل کریں. اس کے لیے جیسا کہ عرض کیا گیا، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نماز کے احکام میں رسالہ غسل کا طریقہ اس میں اس کو بیان فرمایا، اور صاحب بہار شریعت نے بہار شریعت جلد اول اس میں الحمدللہ عز وجل تیمم کے تفصیلی مسائل بیان کیے. تو کچھ ضروری حد تک تو ہم نے مسائل سیکھ لیے، اس سے زیادہ اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں، اور ہمیں مطالعہ عام طور پر کرتے ہی رہنا چاہیے، ایک بار اگر کوئی چیز پڑھ لی تو یہ ضروری نہیں. ہمارے حافظے بھی آج کل کمزور، ہاضمے بھی کمزور، تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ بار بار مطالعہ کریں، بار بار ذہن بنائیں کہ ہم نے یہ مسائل سیکھنے ہیں انشاءاللہ عز و جل. اس کی برکت سے بہت حد تک ہمیں معلومات بھی حاصل ہوگی، اور انشاءاللہ عز و جل مسائل پر عمل کا بھی جذبہ ملے گا. تو صاحب بہار شریعت نے بہار شریعت مطبوعہ مکتبۃ المدینہ صفحہ 346 اس پر تیمم کے تفصیلی مسائل بیان کیے. تو ان مسائل کا بھی ضرور مطالعہ فرمائیے. انشاءاللہ عز و جل ہم موقع کی مناسبت سے اذان کے متعلقہ بھی کچھ مسائل سیکھ لیتے ہیں. اذان بھی اہم امور دینیہ میں سے ہے، اور گزشتہ دنوں بعض جو مسائل بیان ہوئے ہیں ہمارے، ان میں اذان کا ابھی تک بیان نہیں تھا. تو انشاءاللہ عز و جل ہم موقع کی مناسبت سے اذان کے متعلق مختلف احکامات سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، 5 فرض نمازیں، انہی میں جمعہ بھی ہے. جب جماعت مستحبہ کے ساتھ مسجد میں وقت پر ادا کیے جائیں تو ان کے لیے اذان سنت مؤکدہ ہے. 5 نمازیں، اس میں جمعہ بھی شامل ہے. یہ جب جماعت مستحبہ کے ساتھ مسجد میں وقت پر ادا کیے جائیں، جیسے عام طور پر ہمارے ہاں نماز پنجگانہ مساجد میں با جماعت ادا کی جاتی ہے، تو یہ جماعت مستحبہ کہلاتی ہے اور وقت پر ادا کی جاتی ہے. 5 نمازیں ہیں، ان کے لیے اذان سنت مؤکدہ ہے. اذان سنت مؤکدہ ہے، اور اس کا حکم مثل واجب ہے. اس کا حکم واجب کی طرح ہے. تو 5 نمازوں کے لیے جبکہ وقت مستحبہ پر مسجد میں جماعت کے ساتھ وہ نمازیں ادا کی جائیں، ان کے لیے اذان دینا سنت مؤکدہ، اور اس کا حکم واجب کی طرح ہے کہ اگر اذان نہ کہی تو وہاں کے سب لوگ گناہ گار ہوں گے. اس میں اہم مسئلہ یہ بھی پیش نظر رہے کہ مسجد میں بغیر اذان اور بغیر اقامت کے جماعت پڑھنا مکروہ ہے. مسجد ہے، وہاں پر نماز پڑھنا چاہتے ہیں، جماعت قائم کرنا چاہتے ہیں، تو اب وہاں پر اذان و اقامت، وہی جو جماعت مستحبہ ہے، اس کے لیے جب اذان و اقامت کہنی ہوگی. اس میں ایک اہم مسئلہ یہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ اذان کے لیے یہ ضروری ہے کہ نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد اذان کہی جائے. اگر نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے اذان کہہ دی، پوری اذان وقت شروع ہونے سے پہلے کہی، یا اذان شروع تو وقت سے پہلے کی تھی، درمیان میں وقت بھی داخل ہو گیا، تو اب ان دونوں صورتوں میں اذان کا اعادہ کیا جائے گا، اذان کو دوبارہ کہا جائے گا. عموماً ہمارے ہاں چونکہ دینی معاملات اور دینی مسائل سے بہت زیادہ لا علمی ہے، اس لیے بسا اوقات بعض مقامات پر مساجد میں مؤذنین حضرات یہ اس جانب توجہ نہیں کرتے. بسا اوقات جیسے ہمارے ان دنوں عموماً جیسے ہمارے اوقات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، جیسے بالفرض کل نماز عشاء کا وقت 8:30 بجے سے شروع ہو رہا تھا، آج 8:31 ہو جائے گا، ایک دن بعد 8:32 ہو جائے گا، پھر اس طرح گریجولی وقت بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے. اب جب وقت آگے بڑھ رہا ہے تو ہوتا ہے اس طرح کے بعض اوقات توجہ نہیں ہوتی
اور اذان ایسے وقت میں جیسے نماز کا وقت چینج کر دینا چاہیے تھا نہیں کیا گیا، تو اب اس صورت میں اذان وقت شروع ہونے سے پہلے کہہ دی جاتی ہے، تو اس صورت میں حکم یہی ہے کہ اس اذان کو دوبارہ کہا جائے گا۔ تو لہٰذا ہم تمام اسلامی بھائی، چونکہ الحمدللہ ہم مساجد میں باجماعت نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے رہتے ہیں، ہمیں بھی اوقات کے جانب توجہ رکھنی چاہیے کہ آج نماز کا وقت کیا ہے، فجر کا وقت کیا تھا، ظہر کا وقت کیا تھا، عصر کا وقت کیا ہے، مغرب، عشاء، ان نمازوں کے اوقات ہمیں کچھ نہ کچھ روزانہ دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اگر کہیں غلطی ہوگی تو اصلاح کی نیت سے اچھے انداز میں ہم وہاں پر جا کر نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے اس معاملے میں غلطی سے دوسروں کو بچا سکتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی یہ نگاہ عنایت اور یہ دعوت اسلام کے مدنی ماحول کی برکت ہے کہ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے دنیا بھر کے کم و بیش 27 لاکھ مقامات، دنیا بھر کے کم و بیش 27 لاکھ مقامات کے نقشہ اوقات نماز، نمازوں کے اوقات کے نقشے تیار کیے۔ یہ بہت بڑی الحمدللہ سعادت کی بات ہے۔ آپ کسی اپنے پرماننٹ شہر کے اندر ہوں، سفر پہ ہوں، مثال کے طور پر باب المدینہ سے آپ پشاور جا رہے ہیں، اب رستے میں کئی شہروں سے گزرنا ہوگا اور بلا مبالغہ کئی نمازیں بھی آئیں گی۔ اب کس شہر میں نماز کا کیا وقت ہے یہ عموماً ہمیں صورت بعض اوقات نہیں ذہن میں رہتی۔ یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے۔ آپ غور فرمائیے فی زمانہ جب کہ نماز پڑھانے والوں کو بھی شاید نمازوں کے اوقات کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہوگی اور مؤذنین ان کو نمازوں کے اوقات کی جانب توجہ نہیں تھی، امیر اہل سنت کا کیسا فیضان ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے نہ صرف یہ کہ اپنی نمازیں بچانے کا جذبہ ملا بلکہ دوسروں کی نمازیں بچانے کا بھی جذبہ۔ کیسا زبردست جذبہ ہے۔ آپ نیٹ یوز کریں، نیٹ کے ذریعے آپ جن مقامات پہ جا رہے ہیں، جن شہروں میں جا رہے ہیں، وہاں کے آپ اوقات کار نوٹ کر لیجئے، پرنٹ آؤٹ نکال سکتے ہیں، پرنٹ نکال لیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ موبائل پر بھی یہ سروس موجود ہے، موبائل میں مخصوص موبائل ہیں، ان میں آپ دنیا بھر کے اندر جہاں بھی ہوں سافٹ ویئر کے ذریعے الحمدللہ عز و جل نمازوں کے درست اوقات اور قبلے کی سمت کے بارے میں درست معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ نیکی کی دعوت ہے، خود بھی اس کا ذہن بنائیے اور دوسرے اسلامی بھائی جو بالخصوص سفر پر جا رہے ہوں، دوسرے شہروں، دوسرے علاقوں، دوسرے ملکوں میں بالخصوص جو سفر پر جا رہے ہوں، تو وہاں پر اوقات کار کو ملحوظ رکھنے کے لیے دعوت اسلامی کا یہ جو الحمدللہ ویب سائٹ پر نقشہ اوقات موجود ہے، اس کو ضرور بضرور حاصل کیجیے۔ عموماً جو بیرون ملک سفر کرنے والے ہیں، جو تجربے کی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ وہاں پر عام طور پر جو عصر حنفی اس میں تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے۔ احناف کے نزدیک جب تک اشیاء کا سایہ 2 مثل نہیں ہوگا ہمارے نزدیک اس وقت تک نماز عصر شروع نہیں کی جا سکتی۔ اب امام اعظم رضی اللہ عنہ کا فتویٰ اس بات پر ہے، عصر کا وقت جیسے عموماً ہمارے ہاں آج کل ہوتا ہے اس وقت میں عصر شروع کی جائے گی، لیکن دیگر جو ائمہ ہیں ان کے نزدیک عصر کا وقت جب سایہ 1 مثل ہو جائے، مخصوص اصطلاح ہے، تو اب سایہ 1 مثل ہو جائے تو اس کے بعد ان کے نزدیک عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیگر جو ممالک کے نقشہ اوقات دیکھیں گے بالخصوص وہاں پر عصر کے معاملے میں بہت سے ہمارے اسلامی بھائی جو حنفی ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ فلاں نقشہ جو ہے وہاں پر تو 3:30 لکھا عصر کا ٹائم، آپ کے جو ہے وہ 5 بجے کا 5:15 بجے کا ٹائم لکھا۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا دیگر فقہا اور دیگر جو مجتہدین ہیں، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے نزدیک جو عصر کا وقت ہے وہ ہمارے عصر کے وقت سے پہلے شروع ہوتا ہے۔ تو اس میں جب نقشہ اوقات جب آپ دیگر کسی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اس میں ملحوظ رکھیے گا وہاں پر عصر سے مراد وہ دیگر ائمہ کی عصر کا وقت ہے، جبکہ الحمدللہ جو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے اس پر وہ بھی وقت موجود ہے اور عصر حنفی کا وقت بھی موجود ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فرائض کے علاوہ بقیہ نمازوں مثلاً وتر، جنازہ، عیدین، سنن، تراویح، استسقاء، چاشت اور دیگر نوافل میں اذان نہیں۔ تو یہ اذان کا تعلق نماز پنجگانہ سے ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح خنثی اور فاسق اگرچہ عالم ہی ہو اور نشے والے اور پاگل اور ناسمجھ بچے اور جنب یعنی جس پر غسل واجب ہے
ان کی اذان مکروہ ہے، ان سب کی اذان کا اعادہ کیا جائے، ان کی اذان دوبارہ دی جائے گی۔ خنثی ہجڑا جسے کہتے ہیں، جو مذکر مؤنث جو نہیں ہوتا، مخنث جسے بولتے ہیں، خنثی۔ اسی طرح فاسق، جو شخص علانیہ گناہ کرتا ہے، فاسق، اگرچہ کہ وہ عالم ہو، اور نشے والا، پاگل، ناسمجھ بچہ اور بے غسلہ شخص، ان سب کی اذان کا اعادہ کیا جائے گا، ان سب کی اذان دہرائی جائے گی۔ اسی طرح بے وضو اذان کہنا مکروہ ہے۔ بے وضو اذان ہو تو جاتی ہے لیکن ثواب میں کمی ہوگی، بہتر یہ ہے کہ آدمی با وضو اذان دے۔ اذان کون دے؟ اہم مسئلہ ہے۔ جو اوقات نماز پہچانتا ہو، اور اگر وقت نہ پہچانتا ہو تو اس ثواب کا مستحق نہیں جو اذان کے لیے۔ یہ اہم شرعی مسئلہ ہے۔ جو نماز کے اوقات وغیرہ کی معلومات رکھتا ہے، اذان پر جو ثواب بیان کیا گیا وہ اس شخص کے لیے۔ اب اگر ایک شخص ہے وہ نمازوں کے اوقات کی پہچان ہی نہیں رکھتا، اذان دے دے گا، تو جو اذان کا ثواب بیان کیا گیا یہ اس شخص کے لیے نہیں ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح مستحب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ مؤذن مرد عاقل، عقل مند، عقل رکھنے والا، صالح یعنی نیک، پرہیزگار، عالم بالسنہ، سنت کا علم رکھنے والا، ذی وجاہت، لوگوں کے احوال کا نگران، ایسا شخص ہو۔ اسی طرح وہ اذان ثواب کے لیے کہتا ہو، یعنی اذان کے لیے اجرت نہ لیتا ہو، یہ مستحب ہے۔ لیکن اگر جیسے فی زمانہ ہمارے یہاں مؤذنین اذان پر اجرت لیتے ہیں، ان کے اجارے کی نوعیت ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ مؤذن ہی رکھا جاتا ہے، انڈرسٹوڈ ہے وہ اذان کا اجارہ لے گا، تو اب یہ بھی اذان دے سکتا ہے، اس کی اذان دینے میں شرعاً کوئی حرج یا گناہ نہیں۔ لیکن بہرحال جو ثواب احادیث میں بیان کیے گئے وہ اسی شخص کے لیے ہیں جو ثواب کی نیت سے بلا اجرت اذان کہے۔ اذان کے دوران بعض اہم چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اذان میں لحن حرام ہے۔ جو اذان کے کلمات ہیں اس میں لحن حرام ہے۔ لحن کس کو کہتے ہیں؟ مثلا اللہ اکبر، یہ لفظ ہے اللہ اکبر۔ اب اس میں بسا اوقات بعض مؤذنین جنہوں نے تجوید و قرات درست طریقے سے نہیں پڑھی ہوتی، وہ ایک لے یا طرز بنانے کی وجہ سے وہ بعض حروف کو زیادہ کر دیتے ہیں، لمبا کر دیتے ہیں، بعض حروف کو چھوٹا کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ، یا جو ایسے مؤذن ہیں جو تجوید اور مخارج وغیرہ کا علم نہیں رکھتے، تو بعض اوقات آپ ایسی آوازیں سنیں گے اللہ، یہ جو لفظ ہے اس میں ایک الف پہلے شامل ہو گیا۔ اللہ اکبر، اس کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ اکبر اس کا معنی ہے کیا اللہ سب سے بڑا ہے؟ در حقیقت اذان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت کا اعلان مقصود تھا، لیکن اس نے غلطی سے وہ کیا کر دیا، جو اللہ کی عظمت اور بڑائی جو یقینی ہے، ہر مسلمان کا دل اسے تسلیم کرتا ہے، جس کے بغیر آدمی کا ایمان قابل قبول نہیں ہو سکتا، اب یہ کیا کر رہا ہے، اس نے لا علمی کی وجہ سے وہی جو اصل کلمہ تھا اس کی حیت بدل دی، اس کا معنی اور مفہوم بدل دیا۔ اللہ، اب معنی ہو گیا کیا اللہ سب سے بڑا ہے؟ تو یہ الفاظ ایسے ہیں جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر سکتے ہیں۔ اسی طرح میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ اکبر، اکبر میں جو حمزہ کاف زبر اک، یہ اتنا اس کو پڑھنا ہے۔ بعض اوقات وہی لے اور طرز کی وجہ سے اکبر اکبر، اب یہاں پر بھی پہلے الف آ گیا۔ اب یہ اکبر کا معنی کیا ہوگا؟ اللہ، اللہ اکبر، کیا سب سے بڑا ہے؟ تو معنی وہی تقریباً قریب وہی معنی ہو گئے، اللہ کیا سب سے بڑا ہے، یہ بھی معنی کے اندر فساد پیدا ہو گیا، معنی بگڑ گئے۔ اسی طرح اکبر، اکبر، یہ با را زبر بر، یہاں بھی لمبا نہیں کرنا، لیکن نادانستگی میں بعض مؤذنین اکبر پڑھ دیتے ہیں، تو یہ بھی توہین کا کلمہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس سے بھی معنی میں زبردست فساد پیدا ہوتا ہے۔
تو یہ ہمارے ہاں جو مؤذنین عام طور پر اذان دینے والے ہوں، ان کو چاہیے کہ اپنے مخارج وغیرہ اور اذان کے الفاظ کم از کم جس کی جو قرات صحیح ہو اس کو سنا لیں، جو غلطی ہو اس کی تصحیح کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو دیگر الفاظ ہیں ان میں بھی کمی بیشی کرنا اس انداز میں کہ معنی اور مفہوم کے اندر تبدیلی ہو جائے، حروف بدل جائیں، حرکات بدل جائیں، یہ ناجائز ہے۔ اذان کا طریقہ کیا ہے؟ اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر کہے، اللہ اکبر، یہ ایک کلمہ ہے، اللہ اکبر یہ دوسرا کلمہ ہے۔ اب دونوں کو ملا کر کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دو کلمات کے بعد اس میں رکنا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ضمناً جواب کی فضیلت بھی سن لیجئے۔ اذان کے جواب کی فضیلت کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب نماز کے احکام، اس کے باب فیضان اذان، اس میں فضیلت بیان کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے، اے عورتو جب تم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کہتے سنو تو جس طرح وہ کہے تم اسی طرح دہراتی جاؤ، تو جو اس طرح کرے اس کے لیے اذان کے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں ہیں، اس کے 1,000 درجات بلند ہوں گے اور اس کے 1,000 گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب یہ عورتوں نے سنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کے لیے تو یہ ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردوں کے لیے 2 گناہ ہے، یعنی مرد کے لیے ہر کلمے کے بدلے 2,00,000 نیکیاں، 2,000 درجات کی بلندی اور 2,000 گناہوں کی معافی کا پروانہ ہے۔ اب امیر اہل سنت اس کی کیلکولیشن کی، دن بھر کی جو اذانیں ہیں ان کے 15 کلمات، صبح فجر کی اذان کے 17 کلمات، دن بھر کی اقامتوں کے 17 کلمات، اس طرح کیلکولیشن کی۔ اللہ اکبر 1 کلمہ، اللہ اکبر یہ 2 کلمے، اس طرح کیلکولیٹ کر کے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو حساب بیان فرمایا وہ کم و بیش، اگر مرد دن بھر کی 5 اذانوں اور 5 اقامتوں کا جواب دینے میں کامیاب ہو جائے تو اسے 3,24,00,000 نیکیاں عطا کی جائیں گی، اس کے 3,24,000 درجات بلند کر دیے جائیں گے اور اس کے 3,24,000 گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جن کو فکر ہوتی ہے یقیناً وہ اس جانب بھی متوجہ رہتے ہیں۔ اب ہمارے عام طور پہ یہ یوں سمجھے کہ بیماری پائی جاتی ہے کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے ہم اپنا کلام جاری رکھتے ہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فتاوی رضویہ شریف میں نقل فرمایا کہ جو اذان کے دوران دنیاوی گفتگو میں مصروف رہے گا معاذ اللہ اس کا خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ اب غور کر لیجئے کہ دنیاوی گفتگو میں اگر مصروف ہیں، اس صورت میں ایک طرف ایمان چھن جانے کا خوف، اور اگر اذان کے ہر کلمے کا جواب دیتے جائیں، ہر کلمے پر مرد کے لیے 2,00,000 نیکیاں، 2,000 گناہوں کی معافی اور 2,000 درجات کی بلندی۔ اب ذرا چشمان تصور سے میدان محشر کا ذرا نقشہ کھینچیے۔ میدان محشر ہوگا، ہم نے یہ روایات بھی سنی ہیں کہ میدان محشر میں ایک شخص کے پاس 1 نیکی کم ہو جائے گی، اس کو حکم ہوگا کہ جاؤ تمہیں اگر 1 نیکی کوئی شخص دیتا ہے تو 1 نیکی لے آؤ، کوئی شخص اسے 1 نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ میدان محشر کا وہ منظر اگر پیش نظر آئے، ایک طرف 2-2 لاکھ نیکیاں ایک کلمے پر ہم چھوڑ رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، 2,000 گناہوں کی معافی کے پروانے اور مجدے سے ہم محروم ہو رہے ہیں، 2,000 درجات کی بلندی سے ہم محروم ہو رہے ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقام پانے کے لیے، میدان محشر میں عزت و سرخروئی پانے کے لیے زیادہ سے زیادہ جہاں جہاں ممکن ہو، موقع ملے، ہم اذان اور اقامت کا جواب دینے کی کوشش کرتے رہیں۔
تو تمام اسلامی بھائی نیت کر لیجئے، مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیجئے، جب گھروں میں اذان کی آواز آئے تو کام کاج موقوف کر کے، اور اسلامی بھائی بھی اپنے کام کاج وغیرہ موقوف کر کے انشاءاللہ عز و جل ہم تمام کے تمام آئندہ بھرپور طریقے سے با ادب انداز میں اذان کا جواب دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس معاملے میں بھی بہت پیارا مدنی ذہن عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے مدنی انعامات کے رسالے میں ایک مدنی انعام یہ بھی تحریر فرمایا کہ کیا آج آپ نے گفتگو اور کام کاج موقوف کر کے اذان و اقامت کا جواب دیا یا نہیں؟ تو آپ اگر اس سعادت کو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو آپ کا ایک مدنی انعام بھی آٹومیٹیکلی درست ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اذان کی برکات پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اب یاد رکھیے کہ اذان کے کلمات مؤذن ٹھہر ٹھہر کر کہے اس انداز میں کہ جواب دینے والا جواب دے لے، یعنی بیچ میں سکتہ کرے گا، اتنی دیر کے لیے توقف کرے گا، رک جائے گا کہ جو سننے والے ہیں سامعین وہ اذان کی اس کلمے کا جواب دینے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور سکتہ کا ترک مکروہ ہے، یعنی وہ اگر رکا نہیں، وہ متواتر مسلسل اذان کے الفاظ کہتا چلا گیا، بیچ میں اس نے وقف نہیں کیا، توقف نہیں کیا، رکا نہیں، تو اب اس صورت میں ایسی اذان کا اعادہ مستحب ہے، بہتر ہے ایسی اذان دوبارہ کہی جائے، لازم نہیں، بہتر یہ ہے کہ ایسی اذان کا اعادہ کر دیا جائے۔ اذان کے الفاظ میں اگر غلطی ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ یاد رکھیے اگر کلمات اذان یا اقامت میں کسی جگہ تقدیم و تاخیر ہو گئی، الفاظ پہلے کہنے تھے وہ بعد میں کہہ دیے، بعد کے کہنے کے تو وہ پہلے کہہ دیے، تو اتنے کو صحیح کر لے، سرے سے اعادے کی حاجت نہیں۔ یعنی اذان کہہ رہا تھا اللہ اکبر، یہ دو کلمات کہے، ملا کے پھر دو کلمات کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کہنا تھا اس نے، اب اس کی جگہ کہہ دیا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ الفاظ اشہد ان محمد رسول اللہ، الفاظ اشہد ان لا الہ الا اللہ سے پہلے لے آیا، اب کیا کرے؟ وہ وہیں سے اس کو صحیح کر لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ لے، ساری اذان کا اعادہ کرنے کی حاجت نہیں۔ اسی طرح حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، یہ الفاظ آگے پیچھے ہو گئے تو دوبارہ حی علی الصلاۃ کہہ کر حی علی الفلاح کہہ لے، ساری اذان کے اعادے کی حاجت نہیں۔ عموماً فجر میں الصلاۃ خیر من النوم یہ کلمہ کہا جاتا ہے، بے توجہی میں بعض اوقات مؤذن صاحب بھول جاتے ہیں، اب اگر یہ کلمہ بھول گیا، اللہ اکبر کہہ دیا، یاد آ گیا تو فوراً الصلاۃ خیر من النوم کہہ لے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر لا الہ الا اللہ کہہ لے۔ یہی صورت اقامت میں بسا اوقات درپیش آتی ہے کہ قد قامت الصلاۃ، یہ الفاظ بعض اوقات وہ تکبیر کہنے والے صاحب بھول جاتے ہیں، تو اگر وہ اللہ اکبر کہہ چکا ہے تو دوبارہ وہ قد قامت الصلاۃ کے الفاظ دو مرتبہ کہے، پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو لگے ہاتھوں ہم اذان کے الفاظ کی مشق بھی کر لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ ہو سکتا ہے کئی اسلامی بھائیوں کے اذان کے الفاظ میں جو غلطی ہے انشاءاللہ عز و جل وہ درست ہو جائے گی۔ آج ہم اس موقع کی مناسبت سے جس مقام پہ بیٹھے ہیں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دین کے احکامات کو سیکھنے کی نیت سے، اذان کے کلمات کو سیکھنے کی نیت سے، جو مقام ہمارے گرد و پیش میں ہیں ہم ان مقامات کو گواہ بنانے کی نیت سے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کلمات اذان کو دہرا لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ
اشہد ان لا الہ الا اللہ. جو لفظ اللہ اکبر تھا اس میں تو احتیاطیں عرض کرنی، اللہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اکبر اکبر یہ تینوں غلط ہیں. اس انداز میں پڑھنا ہے جیسے ہم نے ابھی پڑھا اللہ اکبر، یہ انداز. اشہد اللہ، اس میں بعض اوقات مؤذنین اشہد اللہ اشہد اللہ، یہ شین کوئی آگے دال کے ساتھ ملا دیتے ہیں مشدد کر کے، خود بھی نہیں پتا چلتا. تو اس میں ہا اس کے بعد اشہد اللہ، یہ لا باریک پڑھا جائے گا. اشہد اللہ، دہرائیے اس کو، اشہد اللہ. اس کے بعد آئے گا الہ، یہ بھی باریک پڑھا جائے گا، الہ. اب اس کے بعد الا اللہ، اس میں لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ سے پہلے زبر اور پیش ہو تو اس کو پور پڑھا جاتا ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے. اب اس کو ایسے پڑھیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس کے بعد وہی کلمہ اشہد ان محمد رسول اللہ. محمدن ہے اصل میں، یہ ملائیں گے تو محمد در ہو جائے گا. کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہاں کوئی خاص عربی کے قاعدے لگتے ہیں جس کی وجہ سے محمدن پڑھا جاتا ہے، محمد الرسول اللہ. جبکہ یہاں پر پیچھے ایک کلمہ ذکر کیا گیا، اس کلمے کی وجہ سے اشہد ان محمدن نہیں ہوگا، محمد الرسول اللہ. اسی طرح جو آپ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اس میں بھی محمدن عبدہ ورسول، یہ آپ اس طریقے سے اس کو پڑھیں گے. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کے بعد کلمہ ہے حی علی الصلاۃ. حی علی الصلاۃ، حی ہے اس کے بعد عین ہے، حی علی الصلاۃ. مؤذنین عام طور پر وہ جو طرز لگاتے ہیں اس طرز میں کیا خامی آ جاتی ہے، وہ اس کو لمبا کر دیتے ہیں، حی علی الصلاۃ. یہ درست نہیں ہے، یہ بلا ضرورت لفظ کو لمبا کیا جا رہا ہے، یہ درست نہیں ہے. حی حی، اس کو پڑھیے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ. اب جب اذان دیتے ہوئے کہیں گے تو حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ. اس میں صاد ہے تو صلا پڑھیں گے، صلا صلا. صلا نہیں پڑھیں گے، صلا سین سے اور یہ حرف کو حرف سے بدل دینا یہ درست نہیں ہے. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ. آخر میں ہا، اس کی آواز بھاری ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ، یہ اس طریقے سے اس کی آواز آئی. اور اگلا کلمہ ہے حی علی الفلاح، آخر میں ہا ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. فجر میں الصلاۃ خیر من النوم، یہ کلمات کہے جاتے ہیں. صاد موٹا پڑا جائے گا، الصلاۃ خیر من النوم.
یہ ایک قاعدہ ہے، بعض اوقات واو لین کے بعد جب وقف کرتے ہیں تو اس کو لمبا کرتے ہیں، نہیں کرتے، اس میں کچھ قاعدے ہیں۔ اس میں یہاں پر اس کو لمبا نہ کرنا بہتر ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، اس کو لمبا کر بھی لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ الصلاۃ خیر من النوم یہ بھی کر سکتے ہیں، لمبا بھی 2 2.5 الف تک اس کو لمبا بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کو لمبا نہ کرنا بہتر ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ امید ہے یہ طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ان معاملات کو اگر ملحوظ رکھیں گے تو جو اسلامی بھائی اذان دیتے ہیں بطور خاص، انہیں چاہیے کہ یہ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ اگر تجوید اور قرات درست طریقے سے سیکھے ہوئے ہیں، کسی صحیح قاری صاحب کو سنایا ہوا تو صحیح ہے، وگرنہ اس کے علاوہ اذان بھی بغیر کسی کو سنائے نہ دیں، ورنہ میں نے عرض کیا کہ اس میں ایسی صورت بھی ہے کہ نوبت کفر تک پہنچ سکتی ہے۔ تو نیت ثواب کی تھی، ثواب تو ہاتھ نہ آیا بلکہ الٹا گناہ، اور گناہ بھی ایسا گناہ عظیم کہ ایمان کی دولت بھی چھن جانے کا امکان۔ تو لہٰذا اس میں بھی ہمیں بطور خاص اہتمام کر کے اپنی اذان اور اقامت درست کرنی چاہیے، اور اس کو درست خواں قاری کو بھی سنانا چاہیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، اس میں بطور خاص یہ ذہن میں رکھیے کہ حی علی الصلاۃ کہتے ہوئے عام طور پر ہمارے ہاں دائیں جانب اپنا چہرہ کیا جاتا ہے، اور حی علی الفلاح کہتے ہوئے بائیں جانب چہرہ کیا جاتا ہے۔ تو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بہت پیاری توجہ دلائی، اور احکام فقہ میں سے ایک یہ حکم بیان فرمایا کہ حی علی الصلاۃ اس وقت کہیں جب آپ کا چہرہ دائیں جانب پھر چکا ہو، یعنی پہلے دائیں جانب چہرہ پھیریں اور حی علی الصلاۃ کہتے ہوئے پورا حی علی الصلاۃ پڑھیں۔ جب حی علی الصلاۃ کا ہا ختم ہو جائے تو آپ چہرہ اپنا قبلے کی طرف کریں۔ اس طریقے سے اس چیز کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ مزید برکتیں ملیں گی۔ ایسا نہ کیا تو کوئی گناہ نہیں، کوئی اس میں مطلب قباحت شرعی قباحت ان معنوں پہ نہیں ہے کہ کوئی گناہ گار ہوگا، البتہ ثواب میں کمی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے حی علی الصلاۃ جب کہیں تو پہلے چہرہ دائیں جانب کر لیجئے، پھر حی علی الصلاۃ مکمل کرنے کے بعد چہرہ سامنے لے کے آئیں۔ اور حی علی الفلاح میں بھی یہی صورت ملحوظ رکھیے کہ پورا چہرہ اپنا بائیں طرف کیجئے، پھر حی علی الفلاح یہ کہنے کے بعد اپنا چہرہ سامنے کیجئے۔ اقامت میں بھی اسی کو ملحوظ رکھا جائے، اقامت میں بھی دائیں طرف چہرہ کر کے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، وہاں یہ متصل کہے جائیں گے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، اور اقامت میں بائیں طرف کہتے ہوئے حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ تو اس چیز کو ملحوظ رکھیے، اذان و اقامت دونوں میں چہرہ دائیں اور بائیں پھیرنا یہ مستحب ہے۔ صبح کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہنا بھی مستحب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اقامت میں ایک اہم مسئلہ سماعت فرما لیجئے۔ اقامت کے لیے حکم شرعی یہ ہے کہ جب اقامت کہیں جائے تو اقامت کے وقت جو مقتدی ہیں ان کے لیے بیٹھے رہنا یہ مستحب ہے۔ اس میں جو سننے والے ہیں امام مقتدی، بعض صورتیں فقہا نے بیان فرمائی ہیں، امام کس مقام پر مسجد میں کس وقت داخل ہو تو کیا کیفیت ہونی چاہیے۔ عموماً ہمارے ہاں امام صاحب مصلی پہ ہی ہوتے ہیں، بعض مقتدی لا علمی کی وجہ سے علم نہیں ہوتا تو وہ اقامت کھڑے ہو کے سنتے ہیں۔ تو اس میں یہ مسئلہ ذہن میں رہے کہ اقامت کے وقت کوئی شخص آیا تو اسے کھڑے ہو کر انتظار کرنا مکروہ ہے۔ اقامت کے وقت کوئی شخص آیا تو اسے کھڑے ہو کر اقامت ختم ہونے کا انتظار کرنا مکروہ ہے، بلکہ بیٹھ جائے
جب مکبر حی علی الفلاح پر پہنچے تو اس وقت وہ کھڑا ہوں۔ یوں ہی جو لوگ مسجد میں موجود ہیں وہ تو پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، بعض لوگ اہتمام کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس میں بھی حکم شرعی ہے کہ جو لوگ مسجد میں موجود ہیں اس وقت اٹھیں جب مکبر حی علی الفلاح پر پہنچے۔ یہی حکم امام کے لیے ہے۔ تو فقہ حنفی کی بہت مشہور کتاب فتاوی عالمگیری، یہ فقہ حنفی کو جتنے بھی ماننے والے مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہیں وہ لوگ فتاوی عالمگیری کو مستند مانتے ہیں۔ اب فتاوی عالمگیری میں مسئلہ موجود ہے کہ اقامت کے وقت کھڑے ہو کر اقامت کے ختم ہونے کا انتظار کرنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص اقامت کے وقت آیا تو اس کو چاہیے کہ بیٹھ جائے اور بیٹھ کر اقامت سنے، اور پہلے سے اگر مسجد میں موجود ہے تو جب حی علی الفلاح پر مکبر پہنچے تو اس وقت کھڑا ہونا چاہیے۔ اس چیز کو بطور خاص ملحوظ رکھنا چاہیے۔ احسن طریقے سے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے اسلامی بھائیوں کو بیٹھنے کی ترغیب دلائی جائے گی۔ الحمدللہ امیر اہل سنت نے اذان و اقامت سے پہلے کے کچھ ترغیبی کلمات بھی ارشاد فرمائے ہیں، جو نماز کے احکام میں جو فیضان اذان کا باب ہے اس میں یہ کلمات تحریر ہیں۔ تو آپ تمام اسلامی بھائی جو مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہوئے ہیں یا مدنی چینل کے ناظرین جو سن رہے ہیں، ان میں جو چاہیں کوشش کر کے اپنی مساجد میں یہ نیکی کی دعوت پر مشتمل اعلانات نافذ کر دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اگر ہماری ترغیب پر کوئی اذان سننے میں کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ اس کو بھی نیکیاں ملیں گی، اور اس کو نیکی کی دعوت پہنچانے کی نیت سے ہو سکتا ہے ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ پہلے اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھا جائے، اقامت سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھا جائے، یہ مستحب ہے، اس کے کرنے پر ثواب ملے گا۔ اور صلاۃ و سلام اور اذان اور صلاۃ و سلام اور اقامت دونوں ایک ہی چیز نہ لگیں، الگ الگ چیزیں لگیں، بیچ میں امیر اہل سنت نے فاصلے کے طور پر اعلان نافذ فرمایا۔ تو اعلان کر دیں گے تو نیکی کی دعوت بھی پہنچ جائے گی، اور انشاءاللہ عز و جل ایک فاصلہ بھی ہو جائے گا، امتیاز بھی ہو جائے گا کہ یہ صلاۃ و سلام الگ چیز ہے اور اقامت الگ چیز۔ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اقامت سے پہلے جو صلاۃ و سلام کے بعد ترغیبی کلمات ارشاد فرمائے وہ سماعت فرما لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعتکاف کی نیت کر لیجئے، موبائل فون ہو تو بند کر دیجئے، اقامت بیٹھ کر سنیے، حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا سنت ہے۔ تو یہ کلمات نماز کے احکام میں موجود ہیں، آپ چاہیں تو اپنی مساجد میں بھی ان کو نافذ کر سکتے ہیں۔ اس میں لوگوں کو، اسلامی بھائیوں کو، نمازیوں کو نماز سے پہلے ہونے والی اقامت بیٹھ کر سننے کی احسن انداز میں ترغیب دلائی گئی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ مختلف معاملات ہم نے اذان کے متعلق سنے۔ جواب اذان میں بھی چند چیزیں ملحوظ رکھنی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے تو الفاظ کے جواب وہی ہیں۔ دوسرا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس میں بھی جواب کے الفاظ وہی ہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اس میں بھی جواب کے الفاظ وہی ہیں۔ البتہ بعض الفاظ فقہا نے بیان فرمائے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتاوی شامی میں ان کلمات کو بیان فرمایا۔ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یہ الفاظ ہیں۔ جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو جواب دینے والا یوں کہے اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ لے، اس کے ساتھ کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ پہلی مرتبہ کہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، دوسری بار کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اور ہر بار انگوٹھوں کے ناخن آنکھوں سے لگا لے۔ آخر میں کہے اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ پہلی دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اور دوسری مرتبہ اپنے انگوٹھوں کو ہونٹوں کے ساتھ لگا کر پھر اپنی آنکھوں پر رکھے اور کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سے ہی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی فتاوی شامی رد المختار میں یہ نقل فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان۔ الفاظ کے بارے میں فرمایا کہ جو الفاظ اس طرح ادا کرے، سرکار فرماتے ہیں انا قائدہ الی الجنہ، میں جنت کی طرف اس کی قیادت اور رہنمائی کروں گا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، لہٰذا ہمیں چاہیے ان معاملات کو ملحوظ رکھیں۔ حی علی الصلاۃ کے جواب میں حی علی الصلاۃ بھی کہہ سکتے ہیں،
فقط لا حول ولا قوت الا باللہ بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں کہہ لیں تو زیادہ بہتر ہے، اور ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، یہ الفاظ جس کو یاد ہوں وہ کہہ لے، ورنہ حی علی الصلاۃ کے جواب میں حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوت الا باللہ، یا فقط لا حول ولا قوت الا باللہ۔ الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت وبررت وبالحق نطقت، اور اقامت کے قد قامت الصلاۃ کے جواب میں اقامها اللہ وادامها ما دامت السماوات والارض، اللہ اس اذان و اقامت کو قائم و دائم رکھے جب تک زمین و آسمان قائم ہیں۔ تو یہ اذان و اقامت کے الفاظ کا جواب تھا۔ امیر اہل سنت کا رسالہ فیضان اذان، اس میں یہ تفصیلی احکام موجود ہیں، اس کے علاوہ آپ چاہیں تو بہار شریعت سے بھی یہ ان مسائل کا تفصیلی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کوشش فرمائیے زیادہ سے زیادہ اس طرح کے مسائل سیکھیے، نہ آتے ہوں علماء سے پوچھیے، اگر مسائل سمجھنے میں کہیں دشواری پیش آتی ہو پھر بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ شرعی مسائل سیکھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں تک بھی علم دین کی روشنی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن